الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے البیعۃ فی الحرب علی الا یفروا، جنگ میں اس بات پر بیعت لینا کہ وہ راہ فرار اختیار نہ کرے۔ جنگ سے بھاگنا نہیں، میدان جنگ سے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ یا مر جاؤ یا مار دو، ایک ہی کام ہونا ہے۔ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رجعنا من العام المقبل، کہ بیعت رضوان کے بعد آئندہ سال جب دوبارہ ہم وہاں آئے، فمجتمع منا اثنان علی الشجرۃ التي باعینا تحتها، تو ہم میں سے دو آدمیوں نے بھی بالاتفاق اس درخت کو شناخت نہ کیا جس کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی۔ کانت رحمت من اللہ، اللہ کی اس میں کچھ مہربانی تھی۔ قیل له علی ای شیء بایعہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کس بات پر بیعت لی تھی؟ علی الموت، موت پر؟ قال لا، کہا نہیں، بایعہم علی الصبر، آپ نے ثابت قدم رہنے پر ان سے بیعت لی تھی کہ تم نے ثابت قدم رہنا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اپنے حالات جس طرح کے مرضی ہوں ان میں ثابت قدم رہنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، مشکل ضرور۔ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ ساری ایک مومن کی زندگی کا تو حصہ ہے۔ لہذا پریشان ہونے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لما کانا زمن الحرۃ اتاہ آت، کہ واقعہ حرہ میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، ان ابن حنظلہ یبایع الناس علی الموت، حنظلہ کا بیٹا لوگوں سے مر مٹنے پر بیعت لے رہا ہے۔ فقال لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اس شرط پر بیعت نہ کریں گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بیعت کی تھی اس بات کے اوپر کہ ہم مر جائیں گے لیکن آپ کو تنے تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تو موت کے اوپر بیعت کرنا کہ وہاں سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ اگلی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عدلت الی ظل الشجرۃ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں چلا گیا۔ فلما خف الناس قال، جب ہجوم ہوا تو آپ نے فرمایا، یا ابن الاکوع الا تبایع، اے ابن اکوع کیا تو نے بیعت نہیں کرنی؟ قال قلت قد بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا جی میں تو بیعت کر چکا۔ قال وایضا فبایعته الثانیہ، پھر آپ نے فرمایا تو پھر صحیح، لہذا میں نے آپ سے دوبارہ بیعت کی۔ پھر ان سے کسی نے دریافت کیا تو تم نے اس دن کس پر بیعت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا موت کے اوپر۔ اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے، حضرت مجاشع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرا بھائی، یا میں اپنے بھائی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا، فقلت بایعنا علی الہجرہ، تو میں نے کہا جی ہجرت کے اوپر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فقال مضت الہجرۃ لأہلھا، ہجرت تو اہل ہجرت پر ختم ہو چکی،
یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی. لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہو سکتی. فقلت علی ما تبایعون، پھر کس بات کے اوپر بیعت کریں؟ قال علی الاسلام والجہاد، اسلام اور جہاد کے اوپر بیعت کر لو. یہ ایک خاص اعزاز تھا جن کے نصیب میں آنا تھا کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور فتح مکہ کے بعد یہ جو ہجرت والا ایک تصور تھا یہ اسلام نے ختم کر دیا. ہاں اس کی کچھ ذیلی چیزیں رکھ دی کہ جو بندہ گناہوں کو چھوڑ دے یہ بھی مہاجر ہی سمجھا جائے گا، گناہوں کو چھوڑ دینے والا بھی مہاجر ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. دوسرا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیعت کی کئی قسمیں، اسلام کی بیعت ہے، ہجرت کی بیعت ہے، جہاد کی بیعت ہے، لیکن یہ جو تصوف کے اوپر بیعت کی جاتی ہے، ہمارے ہاں تصوف کے اوپر جو بیعت کی جاتی ہے، اور تصوف کا جو کنسپٹ ہمارے ہاں ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑو اور نکل جاؤ چلہ کاٹنے کے لیے اور دنیا سے بالکل کٹ آؤٹ ہو جاؤ، یہ ہے جی تصوف کی دنیا. پھر حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس معاملے میں خیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں نے شاید پچھلے دنوں بھی ذکر کیا، ایک فیس بک کے اوپر پوسٹ لگی ہوئی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا جو ذکر کا ایک طریقہ کار ہے نا، اس کے لیے ایک برہانیہ کے نام سے وہ چینل تھا جی، وہ ایک مجلس سجائی جا رہی ہے جو ترکی کے اندر بھی ہوتی ہے، اور وہ جو ذکر کیا جاتا ہے نا وہ جھوم جھوم کے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکٹھے سارا اپنا نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں پھر اوپر اٹھاتے ہیں. اچھا، اب حدیث کا حوالہ دیا جی ساتھ میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. قالوا وما المفردون، یہ وہ مفردون کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس میں الفاظ ہیں الذاکرون اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مفردون ہیں. اور بددیانتی کا انداز دیکھیے کیسا ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے جو جھوم جھوم کے ذکر کرتے ہیں. اللہ کو جان نہیں دینی. آپ کو پتہ ہے تصوف کے اندر ایک ایسا کہہ لیجئے کہ جماعت اور گروہ ہے، وہ کہتا ہے نحن نکذب لہ ولا علیہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر کہ آپ پر جھوٹ نہیں بولتے. ہم آپ کے لیے، آپ پر نہیں. کیسی تقسیم ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو نبی علیہ السلام کے پاس لانے کے لیے اور آپ کے قریب کرنے کے لیے، اسلام کے قریب کرنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، مانتے بھی ہیں اس چیز کو. اور بھائی یہ تقسیم تم کہاں سے لے کے آ گئے؟ اس لیے ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر آزمائش نہ آ جائے، فتنہ نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے. بہرکیف یہ تصوف کی جو ہجرت ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے عزم الامام علی الناس فیما یطیقون، امام کا لوگوں کو اسی بات کا پابند کرنا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی قانون اور دستور ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اگر کوئی بندہ یہ کہے میں بیمار ہوں، میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتے ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے تم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. نماز کا حکم اپنی جگہ پہ، باقی وہ فرض ہے. اس کی پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی آ رہی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، چلو لیٹے تو تم نے رہنا ہے نا، یا بندہ اٹھ کے بیٹھا ہوا یا کھڑا یا بیٹھا، یہ تین ہی حالتیں ہیں نا، تین ہی حالتیں، تو لیٹ کے پڑھ لو. وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے، جتنا تکلیف برداشت کر سکتا ہے اتنی شریعت نے ڈالی. حج صاحب نصاب یا صاحب حیثیت کے اوپر فرض. ایک بندہ کہتا ہے جی اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیرے اوپر میں نے فرض بھی نہیں کیا.
زکوٰۃ 7.5 تولے سونا اس کی نصاب اس کا مقرر ہے. ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، فرماتا مالک ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ذمہ ہے ہی نہیں. ایک چیز کی تم تکلیف اٹھا ہی نہیں سکتے، شریعت اس کی تمہارا مکلف ٹھہراتی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لقد اتانی الیوم، کہ آج میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فسألنی عن امر ما دریت ما ارد علیہ، ایک مسئلہ پوچھا لیکن میں نہ سمجھا کہ کیا جواب دوں. ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ اس کو جواب کیا دوں. اور آج آپ فیس بک کے اوپر ڈالیں ہم وہ مسئلہ، دائیں بائیں سے ڈڈو مینڈک ہر قسم کے بندے نکلیں گے فتویٰ دینے کے لیے. ہمارے پنجابی میں کہنا جنہوں نک نے نہ گونجنا ہوتا وہی اٹھ کے کہے گا مسئلے کا حل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جلیل القدر سے عادی ہے، میں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی میں اس کو کیا جواب دوں. فقال، اس نے کہا اچھا بتائیے، ایک تندرست اور توانا آدمی جو ہتھیار سے آراستہ ہے وہ ہمارے عمراء حکمرانوں کے ساتھ جہاد میں جاتا ہے، وہ چند باتوں میں ایسے احکام دیتا ہے جن پر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، یعنی ہمارے اندر وسعت نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی. میں نے اس سے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے سوا میں تجھے کیا جواب دوں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب جاتے تھے فعسى اللہ يعزم علينا في امر مرة حتى نفعله، تو آپ ہم کو ایک مرتبہ حکم فرماتے جس کو ہم کر لیا کرتے تھے، اور بے شک تم میں سے ہر شخص نیکی پر رہے گا متق اللہ، جب تک اللہ سے ڈرتا رہے گا. وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ، اور اگر اسے اپنے کسی دل کے اندر بات کا کھٹکا پیدا ہو سأل رجل فشفاه من، تو ایسے شخص سے دریافت کرے جو اس کی تشفی کرا دے، اس کی تسلی کرا دے. وَأَوْشَكَ أَلَّا تَجِدُوا، لیکن عن قریب تمہیں ایسا آدمی نہ مل سکے گا. وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ما اذکر ما اغبر من الدنیا الا کالثغب، جتنی دنیا باقی ہے اس کی بابت میں یہ کہتا ہوں کہ ایک حوض کی طرح ہے، شرب صفہ و بقی قدر، جس کا صاف پانی پی لیا گیا ہے اور گدلا پانی باقی رہ گیا ہے. یعنی حضرات صحابہ یہ ایک پاکیزہ گروہ ہے. اب جو دن گزرتے جائیں گے پیچھے گدلا پانی آتا جائے گا، صاف پانی گزرتا جائے گا. یعنی حضرات صحابہ دیکھیے فتویٰ دینے میں کس قدر محتاط ہیں، اور ہم اتنے ہی شتر بے مہار ہیں. میں نے شاید آپ کو بتایا ہو، ایک ہوتا ہے کہ مسئلہ انسان کسی سے پوچھ لے اور آگے سے فتویٰ دینے والا وہ اس کی نوعیت ہے کہ وہ فتویٰ کیسا دیتا ہے. ایک یہ کہ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہی بھی چھوڑ دی، ہم خود ہی مفتی بن گئے. مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگا میت کو غسل دینے کا طریقہ کار کیا ہے ڈاکٹر صاحب، میت کو غسل دینے کا طریقہ کار کیا ہے. میں نے اس کو سارا غسل کا طریقہ بتایا. تو جس طرح ماتھے پہ کوئی چیز یہ ہاتھ مارے آواز آتی ہے نا، تو اس طرح کی آواز آئی. میں نے اس سے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا یار کیا بتائیں قاری صاحب آپ کو. میں بتا دیں کیا بتانا چاہتے ہیں. کہتا جی میرے ماموں ہو گئے تھے فوت، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا جی وہ غسل والا تو ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا. ہم نے پھر کیا کیا کہ وہ پائپ لے کے نا پانی کا وہی ترونکے مار کے کفن چڑھا کے دفنا بھی آئے ہیں. یقین جانیے میں یہ آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا. وہ کہتا مجھے فون آیا، کہتا یہ ہم نے پائپ سے پانی اس کے چھینٹے وغیرہ جو بھی یعنی ترونکا اسے کہتے ہیں وہ لگایا اور اس کے بعد کفن میں ڈال کے ہم دفنا آئے. کہتا اب ہم کیا کریں. میں کہا سائڈ سے قبر کٹ کے تسی بھی زندے دفن ہو یہ ہوئی حل ہے. یہ باتیں پہلے پوچھنے والی یا بعد میں پوچھنے والی؟ اگر آپ کو نہیں کوئی بندہ مل رہا تھا تو آپ ہم سے رابطہ کرتے، کوئی بندہ آپ کو مہیا کر دیتے. اور اگر نہیں بندہ مل رہا تھا تو کم از کم میت کو غسل دینے کا طریقہ ہی پوچھ لیتے. اچھا میں نے اس سے اگلا سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ خود کو غسل کیسے دیتے ہو.
ٹھیک ہے تو جیسے ہوتا ہے. میں پھر بھی کیسے کہتے ہیں ہم تو شاور چلاتے ہیں نہا لیتے ہیں. میں کہا پھر تیرا قصور نہیں ہے, پھر تو صحیح غسل دیتا ہے میت. اس کی وجہ ہے کہ تم کو خود کو غسل نہیں دینا آتا. جو طریقہ کار خود کو غسل دینے کا ہے نا وہی میت کو ہے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو احتلام ہوا ہے اور جسم کے کسی حصے پہ علائش لگ گئی ہے, سب سے پہلے وہ دھونی. قضائے حاجت اگر ہے تو اس سے آپ فارغ ہو جائیں, اس کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں. ٹپ ہے, ٹپ میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں. اور اگر شاور وغیرہ ہے تب بھی پہلے ہاتھ دھو لیں. پھر نماز کی طرح وضو کرنا ہے, ہاتھ دھونے, کلی کرنی ہے, ناک میں پانی چڑھانا ہے, منہ دھونا ہے, اور اس کے بعد بازو دھونے کے بعد سر کا مسح نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے, یہ انگلیاں گیلی کرنی ہیں. حدیث میں الفاظ ہیں فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو یوں بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے. یہ جو جڑیں ہیں 3 مرتبہ یہ گیلیاں کر کے انگلیاں سر کی جڑوں میں داخل کرنی. ثم حفن علی رأسہ 3 حصیات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو لیے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, ایک درمیان میں ڈال کے پھر پورے جسم پہ پانی پا, اور آخر میں جا کے پاؤں دھو لیں. یہ ہے غسل کا مختصر اور مسنون طریقہ. مختصر کیا ہے یہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ شاور کے نیچے کھڑے ہیں, اس غسل کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کتنے منٹ لگیں گے؟ کیوں نہیں خان صاحب؟ ودن 5 منٹ, 5 منٹ کے اندر اندر, چلیں 10 منٹ لگا لیں. فرق صرف یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت کیونکہ وہ میت ہے اس کو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے, بس اتنا فرق ہے. اب آپ کہیں گے جی میت کو کلی کیسے کرانی ہے؟ کاٹن ہوتی ہے, اس کو گیلی کر کے منہ میں بھیر لیں, بس ناک کے اندر اس کی وہ نوک سی بنا کے داخل کر لیں, اس کے بعد اس کو پریس کر لیں بس. اور میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی سن لیجئے, آپ کو کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے, ظاہری سی بات ہے, اور دینا بھی خود ہی چاہیے. یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں جس اولاد کی خاطر دھکے کھاتے ہیں, مال کماتے ہیں, ہاں جی, جس کے بارے میں جھڑکے بھی برداشت نہیں کرتے, بندے بھی بسا کا ڈسیبل کر دیتے ہیں, اس کی حالت اتنی پتلی ہوتی ہے کہ وہ باپ کو غسل دینے کے قابل نہیں, باپ کی میت کو غسل دینے کے قابل نہیں. آپ نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی, سرمایہ اکٹھا کر لیا, آپ کے بیٹے کو آپ کو غسل نہیں دینا آتا نا, تو سمجھ لیں آپ نے 0 بیلنس دنیا میں چھوڑ کے گئے. آپ نے 0 بیلنس چھوڑا. ظاہری دنیا کی بنا پر آپ نے بہت سرمایہ چھوڑ دیا, حقیقتاً آپ نے 0 چھوڑا. آپ کے پلے ہی کچھ نہیں رہا. آپ کا بیٹا آپ کو غسل دینے کے قابل نہیں. کیا کمایا آپ نے؟ یعنی آخری حق بھی اگر بیٹا نہیں ادا کر سکتا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. میت کو غسل دینے کا طریقہ, لوگ ہمیں ڈر لگتا ہے بھائی, بنوں سے بھی ڈر لگتا ہے. ڈر تو اس بات کا لگنا چاہیے کہ اگلا نمبر ہو سکتا ہے میرا ہو جائے. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھا کے نا یوں پیٹ کو تھوڑا سا دبایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی علائش وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے. اور پھر اس کے بعد اس کو طہارت کروائی جاتی ہے, ہاتھ پہ گلوز سے چڑھا لیں, آج کل تو بڑا لیٹسٹ دور ہے. اور اس کے بعد مٹی کے ڈھیلے لے لیں, جسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں وٹوانی کرانا. اس کے بعد اس کو غسل کرا دیں, ہاتھ دھو دیں, ہاتھ میں اچھی طرح انگلیوں کے اندر یہ اس کی خلال کریں, مسح کریں. اس کے بعد خلال جسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو کلی کرانی ہے آپ نے, تو کاٹن گیلی کر کے 3 اس کے حصے کر لیں, 3 بار گیلے کر کے منہ میں دانتوں میں بھیج دیں, بس کافی. پھر اس کے بعد ناک میں ہے تو بتایا وہ کاٹن کی نوک سی بنا لیں اور اس کو یوں ناک کے نتھروں میں داخل کر کے بعد میں پریس کر دیں. پھر اس کے بعد چہرہ ہے, چہرے کے اوپر پانی پھیرنا ہے. داڑھی ہے تو خلال کر دیں, نہیں ہے تو انا للہ پڑھ لیں. بطور مسلمان تو ہونی چاہیے تھی. اور جو داڑھی بار بار بتاتی تھی کہ تم مرد ہے, لیکن یہ کٹا کے یہی ثابت کرتا رہا کہ نہیں میں عورت ہوں. کہتے ہیں نا داڑھی بھی بڑی سیانی ہے, مرد کے منہ پہ نکلتی یہ بتانے کے لیے کہ تم مرد ہو, وہ کٹا کے کہتا نہیں میں عورت ہوں. اب پتہ نہیں وہ عورت بنتا کہ شیمیل کی طرف جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جانے. باہر کیا اس کے بعد سر کا یہ جو بازو دھونے کے بعد سر کا اسی طرح مسح کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا غسل کے طریقے میں. اس کے بعد اس کے پاؤں دھو دیں, دائیں پانی بہا دیں, بائیں بہا دیں, درمیان میں بہا دیں, پھر پورے جسم پہ بہا دیں, صابن لگا کے بعد میں دھو دیں. کیا مشکل ہے اس میں میت کو غسل دینے کی؟
جو سدو جی خادم مسجد ہوں، سدو جی فلانا، اور ماشاء اللہ وہ اللہ کی شان دیکھیے، ہمارے ہاں جو کرائے کے اوپر غسل دیتے ہیں نا میت کو، جو میت کو کرائے کے اوپر غسل دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں 1500 والا غسل دینا کہ 3000 والا دینا جی 1500 جو کہتا ہے جی 3 واری صابن لاواں گے، تو جی تسی دینا 3000 والا پھر 5 واری صابن لاواں۔ یہ غسل کا طریقہ ہے جی کرائے کے اوپر۔ اور پھر جو صابن آپ لائیں وہ 0 میٹر ہے، یہ کار چ نہیں رکھیے گا، یہ گھر میں نہیں رکھتے، وہ اٹھا کے لے جاتا ہے اور محلے میں 10-10 روپے کی بیچی جاتا ہے۔ اور اس وقت میں اگر میت کی جیب میں ہے 100-150 روپیہ 250 روپیہ، صدقہ کر دو، صدقہ کر دو، یہ نہیں کر رکھتے۔ اور اگر وہ جیب میں 1.5 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ ابا ہے، اس کی نشانی ہم نے نہیں رکھنی تو کس نے رکھنی؟ کپڑے جو بسیدہ ہیں پرانے ہیں یہ دے دو اللہ کی راہ میں، ہمیں ڈر لگتا ہے بار بار دے کے ابا یاد آتا ہے۔ البتہ موٹر سائیکل، گاڑی، موبائل، لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں ہم نے بطور یادگار کے رکھنی ہے، آخر ہمارا ابا استعمال کرتا تھا، وہ چیزیں نہیں ہم نے اللہ کی راہ میں دینی، یہ دینی ہے اللہ کی راہ میں جو کسی کام کی نہیں۔ بہرکیف اس کے اوپر بڑی طویل بحث کی جا سکتی ہے، حاصل کلام یہی ہے کہ اپنی اولادوں کو کم از کم اتنا کا طریقہ سکھا دیں دنیا میں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو غسل دے دے اور آپ کے کفن کے بعد آپ کا جنازہ پڑھا دیں، کم از کم اتنا تو کر دیں، اس کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ کاری بتا دیں، ہماری جو ہے نا وہ گناہ گاروں کی صحبت میں بھیج دیں کہ ہم اس کو بتا دیں کہ یوں جنازہ پڑھایا جاتا ہے، یوں غسل دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا